تشیع جو انسانیت کی بات کر رہا ہے، اسی کی پاداش میں، اسی جرم میں ہمیں ذبح کیا جاتا ہے. اسی جرم میں ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالے جاتے ہیں. اور اس وقت تشیع ہی ہے کہ جو فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتا ہے، فلسطین کے مظلوموں کی بات کرتا ہے، بوسنی اور چیچنیا کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے. اور یہی تشیع ہی ہے کہ جو اقوام عالم کے جتنے مظلوم ہیں، حتیٰ کہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے. اور آج تشیع پر جو ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص ہزارہ میں ان کا کیا جرم تھا؟ ایک مزدور تھے، اور مزدور جو ہے کانکنی میں کام کرتے تھے، اور اس پاداش میں کہ یہ صرف حسینی ہیں اور حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ کہ جو حسین کی عزاداری جو اپنے سینوں پہ سجاتے ہیں. اس جرم میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا. اور قیامت کے دن انشاءاللہ یہ شہید جب اٹھیں گے تو یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں شہید کیا گیا، کس جرم میں جو ہے ان کو مارا گیا ہے. اور آج اقوام عالم جو ہے خاموش ہے. ہاں، بین الاقوامی میڈیا بول رہا ہے، لیکن آپ کا جو مسلمان میڈیا ہے، بالخصوص پاکستان کا میڈیا جو ہے، وہ بعض کا جو ہے مسلکی بنیادوں پہ اس کو متفرق کرنے اور اس کو جدا کرنے کی سازشیں کر رہا ہے. لیکن یقین جانیے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں اس مٹی سے پیار ہے. ہم اس مٹی کی خاطر جو ہے جان دے سکتے ہیں، اور ہم اس سے بھی بڑھ کر حسین کے نام پہ جو بھی قربانی مانگی جائے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کبھی حسین اور حسینیت کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد. دھرنے کا حوالہ دے رہے تھے جناب برادر مولانا بشیر حسین جاوری صاحب. تو اس دھرنے میں مجھے ایک جملہ بہت پسند آیا مولانا محمد افضل حیدری صاحب کا، کہ ہم اپنی قوم کے لیڈروں، اپنے قوم کے قائدین کو بھی یہ کہیں گے کہ اب قوم کو صبر سکھانا چھوڑ دیں، بلکہ قوم کو مختار بنائیں. قوم کو جو ہے مختار بننا جو ہے سکھائیں، یا اب صبر کی تلقینیں چھوڑ دیں. اور دوسرا جملہ مجھے بڑا ان کا پسند آیا کہ میں دھرنے والے سے کہوں گا کہ اب جو ہے یہ چھوڑ دیں یہ نعرہ کہ وزیر اعظم یہاں تشریف لائیں. نہ، اب یہ نعرہ چھوڑ کے کہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے. ہم جو ہے ہم آنے کی اب ضد نہیں کرتے. ہم جو ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ریاست کا سربراہ جو نااہل بھی ہے، جو ناکام بھی ہے، جو ناکام ہو چکا ہے، اسے ریاست چھوڑ دینی چاہیے. اور میں نے ابھی خطبہ جمعہ میں کہا ہے کہ دیکھیے جو حکمران ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. تو باپ کا کام ہے اپنی اولاد کے سر پر جو ہے دست شفقت کرنا، دل جوئی کرنا، اور اپنی اولاد کو سے پیار و محبت سے پیش آنا. تو یہ سربراہ مملکت جو ہے یہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. بس وہ اتنا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ وزیر اعظم جو ہمارے دھرنے میں آ جائیں، اور کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے. پہلے پی پی دور میں بھی ہوا، کچھ نہیں ہوا. مسلم لیگ نون دور میں بھی ہوا، کچھ نہیں ہوا. اب اس دور میں دوسرا یا تیسرا واقعہ ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہونا. لیکن کم از کم ان مظلوموں کی دل جوئی کے لیے چلے جائیں. لیکن یہ اتنے نااہل بھی ہیں، بے حس بھی ہیں، بے رحم بھی ہیں کہ وہاں جانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ جائیں، مظلوموں کے ساتھ داد رسی کریں، اور ان کے سر پر جو ہے شفقت ہاتھ رکھیں. اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں ریاست سے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ ہمارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے؟ جب ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ریاست کے لیے ہم نے سینکڑوں سال پہلے ہم نے افغانستان چھوڑ کر جو ہے ملک پاکستان کو آباد کیا ہے، ملک پاکستان کے باسی بن چکے ہیں، ملک پاکستان کے شہری بن چکے ہیں. اور ہمارا ہی وہ ہیرو تھا 1965 کا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل موسیٰ، وہ ہماری قوم میں سے تھا، اور ہماری قوم میں کا جو ہے سربراہ تھا، اور ہماری
قوم میں سے یہ ہو کے جو ہے اس نے پاکستان کو فتح سے یاب کیا تھا اور جو ہے اس کو ناکام و نامراد کیا تھا ہمارے دشمن کو. اور یہ جنرل آغا موسیٰ جو ہے آپ جانتے بھی ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہے ان کی قبر مبارک امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے. یہ ہزارہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہزارہ برادری افغانستان میں بھی موجود ہے, یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے, اور وہاں بھی دیکھ لیجیے جلال آباد اور مزار شریف ہزارہ قوم جو ہے آباد ہے, وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو پاکستان کے ریاست سے, مملکت سے, سربراہ مملکت بالخصوص عمران خان اور چیف آرمی اسٹاف اور جو ہے عدلیہ کے سربراہ سے اور صدر مملکت سے اتنی اپیل ہے کہ وہ جائیں, مظلوموں کی دادرسی کریں اور ان کے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھیں اور انہیں یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دکھ کے غم میں شریک ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.